لو جہاد بول بول کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر رہے گا، کیونکہ اسلام میں بھی یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہے کہ لو جہاد جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں بھی کہیں پہ لو جہاد کے لیے ذکر نہیں کیا ہوا ہے۔ نہ جانے یہ الفاظ کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں، لو اور آگے جہاد۔ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ لو جہاد کہنے سے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس بھی ہارٹ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جہاد۔ اگر ہم کسی بھی غریب بچے کو گھر بنا کے دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ایک جہاد ہے۔ اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ایک جہاد ہے۔ اور اگر ہم کسی غریب کی وقتی طور مدد اور امداد کرتے ہیں ہمارے لیے وہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ اور آپ ایسے الفاظ کو اس طریقے سے جوڑ رہے ہیں کہ لو جہاد اور اس کے بعد یہ پروپوگنڈا اور ایجنڈا کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ کہنا چاہیں گے سب سے پہلے کہ اسلام کو اس طریقے سے ڈیفیم نہ کریں، بار بار یہ بول کر لو جہاد، اس سے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور فارمر جج مظفر اقبال صاحب ہیں۔ ان سے ہی تفصیلاً طور پہ جانیں گے کہ کیا ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے لو جہاد؟ یہ لو تو ٹھیک ہے لیکن یہ جہاد آگے کہاں سے یہ انہوں نے جوڑ دیا، کس طریقے سے یہ ورڈ بنا دیا ہے؟ اور کیا یہ شرع عام اس طریقے سے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو کیا ان پہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لو کے ساتھ جہاد جوڑ کر اور مسلمان کے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ اگر کوئی غلط ہے، اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، بیچ چوراہے میں اسے پھانسی لگانی چاہیے۔ اگر کوئی انسان غلط ہے چاہے وہ کیوں نہ پھر مسلمان بھی ہو، اگر اس نے غلطی کی ہے، کسی بچی کی زندگی کے ساتھ کھیلا ہے تو اس کو بھی سخت سے سخت جو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے۔ بٹ آپ ایک شخص کی وجہ سے سب کو، ساری کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ الفاظ بول کر لو جہاد والا، اور ہمیں اس چیز پہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جج صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سمے دیا اس چیز کے لیے اور ہم بہت شکر گزار ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں کہیں لکھا ہوا ہے لو جہاد؟ ایسا الفاظ کہیں پہ استعمال ہوا ہے کہ اب تو میری نالج میں نہ ہو یا پھر میں نے آج تک نہیں پڑھا ہو؟ اور یہ جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے لو جہاد، اس سے تو اسلام کو بھی ڈیفیم کر رہے ہیں۔ کہیں پہ کسی مسلمان نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ لو جہاد جو ہے وہ ہونا چاہیے، یا پھر کوئی بھی یہ تو مان کر راضی نہیں ہے کہ لو جہاد جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ یا جو ہے وہ الگ کمیونٹی میں جا کے کریں۔ ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں، پھر یہ لو جہاد کر کے کیوں ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیفیم کر رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن میں تو بھیا نہ لو کا کہیں ذکر ہے تو نہ جہاد کا ذکر ہے۔ جی بہرحال کانسٹیٹیوشن آف انڈیا مجھے یہ آزادی دیتا ہے کہ میں اپنی چوائس کا مذہب اپنے طریقے سے اس کو پروفیس کروں، جی، اور یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مجھے یہ حق بھی دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے، بالکل جی بالکل، کہ اس پر کوئی قدغن نہیں لگ سکتی ہے۔ بالکل جس بیک گراؤنڈ میں آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کو صاف بتا دوں، یہ لو جہاد جو ہے، یہ لینڈ جہاد، لو جہاد، یہ کوائنڈ ٹرمز ہیں، بالکل، اور ریسنٹلی کوائنڈ ہوئی ہیں، کوئی بہت پرانی ٹرمز نہیں ہیں یہ بہت قریب، آپ اگر ماضی قریب میں جائیں گے تو یہ 2015 16 17 کے بعد میں یہ ٹرمز یوز کی گئی ہیں اور ایجاد کی گئی ہیں جان بوجھ کے، تاکہ پروپوگنڈا ہو، ووٹ پولرائز کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اسلام میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے، اسلام میں بھی جو کنسپٹ ہے، جو مطلب شادی کا جو کنسپٹ ہے، میرج کا، وہ ایک سول کنٹریکٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہتر ہے، سول کنٹریکٹ ہے، اور کنٹریکٹ اگر آپ دیکھیں گے بالکل ان کنسوننس ہمارا جو انڈین کنٹریکٹ ایکٹ ہے اس کے بالکل کنسوننس میں ہے۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی شادی میں بھی آفر ہے، ایکسیپٹنس ہے، کنسیڈریشن ہے، اور قانونی طور پر الہ آباد ہائی کورٹ کی سب سے پہلی جو ججمنٹ آئی ہے اس پر، اس میں بھی کہا گیا، جسٹس سید طاہر محمود کی یہ ججمنٹ ہے جس میں اس نے کہا کہ بھائی میرج ان اسلام از اے سول کنٹریکٹ، اور سول کنٹریکٹ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب دو پارٹیاں، خریدار اور بیچنے والا، بغیر کسی ڈر کے، بغیر خوف کے، بغیر کسی دباؤ کے کوئی چیز خریدنے کے لیے اور بیچنے کے لیے آفر اور ایکسیپٹنس کرتے ہیں۔ لیکن آفر اور ایکسیپٹنس کی پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ بغیر خوف، بغیر ڈر، بغیر کسی پریشر کے ہو۔ جی،
تو وہی شرائط لگتی ہیں اسلام میں شادی کی. وہ شادی تب تک شادی ہی نہیں ہے جب تک کہ اس میں کنسنٹ جو ایجاب و قبول ہے, ایجاب و قبول جب تک کہ فری آف کوئرشن, فری آف انفلوئنس, اینڈ اٹ مسٹ بی بائی این ایڈلٹ برین. سر ریالٹی آف لو جہاد کیا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں گے؟ جو یہ بار بار پروپیگنڈا چل رہا ہے, لو جہاد لو جہاد لو جہاد, مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے سن کر کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے بار بار. اور آپ کیا یہ تھوڑا سا تفصیل کر پائیں گے آڈینس کو کہ یہ ریالٹی آف لو جہاد کیا ہے؟ لو جہاد کوئی میں نے کہا نا کہ اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. اور کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے, پچھلے سال ہی 2020 کی بات ہے, میرے خیال میں ہوم منسٹری نے ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی اپلیکیشن کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہماری منسٹری میں کہیں بھی لو جہاد کا نام موجود نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا تھا. تو پھر یہاں یہ جموں والی کیمسٹری میں کہاں سے آ جاتا ہے سر؟ ہم بڑے حیران. مجھے پتہ نہیں ہے. میں نے کہا نا یہ کچھ ٹرمز ہیں, جو ٹرمز جو ہیں اب قائم کی گئی ہیں, ان کو ایجاد کیا گیا ہے, ان کو بنایا گیا ہے لوگوں کے ایموشنل بلیک میل کے لیے, کہ لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کیا جائے. ایسا کہیں بھی کوئی ٹرم نہ ہوم منسٹری میں ہے, نہ ڈیفنس منسٹری کے کسی ریکارڈ میں ہے, اور قانون میں تو ہے نہیں. اگر کسی شخص سے غلطی ہوتی ہے, میں جو کلیریفائی کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا لو جہاد کا, بھائی ہمارا ہندوستان کا قانون جو ہے وہ ہر بالغ مرد اور عورت کو یہ اختیار دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا لائف پارٹنر چنے. اور یہ معاملہ ایک بار نہیں, ہزاروں بار, سینکڑوں نہیں ہزاروں بار کورٹس میں گیا. اور کم سے کم جو میں نے پڑھی ہیں خود, کم سے کم ایسی 10 ججمنٹس آج تک ریسنٹلی جو سپریم کورٹ نے دی ہیں کہ کوئی بھی جو بالغ مرد اور عورت ہے, بالکل اس کو یہ اختیار قانون دیتا ہے, ہندوستان کا آئین دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا لائف پارٹنر چنے. بالکل اس میں مذہب نہیں آ سکتا, کیونکہ مذہب, ہمارا قانون جو ہے, ہمارا آئین جو ہے وہ ایک سیکولر آئین ہے. اور سیکولر آئین میں مذہب ایک بالکل میرا پرائیویٹ افیئر ہے. میں مندر میں جاتا ہوں, میں مسجد میں جاتا ہوں, میں گرجا گھر میں جاتا ہوں, میں گردوارہ میں جاتا ہوں, وہ میرا پرائیویٹ افیئر ہے. اس کا حکومت کے نظام کے ساتھ, حکومتی معاملات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میری شادی جو ہے وہ میرا ایک ذاتی معاملہ ہے, وہ میرا پرائیویٹ افیئر ہے. اس کے ساتھ حکومت کی کاروبار کا, حکومت کے نظام کا کوئی لینا دینا ہے نہیں. یہ قانون کہتا ہے, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس کہتی ہیں, جنہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے آرٹیکل 25 اور 21 کو. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 21 مجھے یہ لبرٹی یہ بھی دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا لائف پارٹنر چنوں. اور وہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ بھائی آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ ہندو کا ہندو ہونا چاہیے, مسلمان کا مسلمان ہونا چاہیے, بلکہ مجھے قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ میرے لائف پارٹنر کو, اس کو بھی چائس ہے اور مجھے بھی چائس ہے. کوئی دو جو ایڈلٹ ہیں, دو جو بالغ ہیں, عقل وہ بالغ ہیں, ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کا پارٹنر چن لیں. سر یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کروں گا, ایک چیز اور جو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. لڑکا ہندو ہو سکتا ہے, لڑکی مسلمان ہو سکتی ہے. اگر دونوں کی چائس ہے, فری ول ہے, تو اس کو قانون نہیں روک سکتا. اور جب قانون نہیں روک سکتا, کیونکہ ہمارے یہاں ملک میں کانسٹیٹیوشنل مورالٹی ہے, ہماری سول مورالٹی جو ہے, ریلیجیس مورالٹی جو ہے, وہ کبھی بھی راستے میں نہیں آ سکتی ہے. مجھے یہ آئین حق دیتا ہے, ہر سٹیزن کو یہ آئین حق دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند کا, اپنی مرضی کا لائف پارٹنر چنے. اب اس کے لیے کوئی یہ کہے کہ نہیں لو جہاد, ہاں اگر وہ نابالغ ہے, وہ مائنر ہے, بچہ یا بچی, تو ان کی شادی ویلڈ نہیں ہوگی. اور اس میں بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے اور جو قانون ہے وہ اس طریقے سے سزا دے سکتا ہے. لیکن یہ ورڈز تو کہیں پہ یوز کیے ہی نہیں جا سکتے لو جہاد والے. اگر مسلمان کمیونٹی سے ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک شخص نے غلطی کر لی ہے, اگر اس نے کسی بچے کے ساتھ غلط کیا, تو اسے کانسٹیٹیوشن, اسے آئین اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیگل پروسیجر ہے اس کے تحت اسے سزا ہونی چاہیے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے سزا ہو. لیکن آپ پوری کمیونٹی کو ڈیفیم کر رہے ہیں, لو جہاد لو جہاد لو جہاد. میں کل 3-4 چینلز پہ دیکھ رہا تھا, لو جہاد
جہاد چل رہا ہے, ہر جگہ لو جہاد چل رہا ہے. مطلب وٹ ڈز اٹ مین کہ آپ لو جہاد بولو گے اور اس سے کیا آپ پورے مسلمانوں کو گرانے کی کوشش کر رہے ہو, ان کی امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا ہر مسلمان ایسا ہی ہے؟ یہ لو جہاد جو ہے یہ ایک پروپوگنڈا, ایک ایجنڈا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے سر اس چیز کو فیس کرنا ہے تاکہ ہماری آتی قوم جو ہماری نسلیں جو ہیں اس چیز سے بچ پائیں اور ایسے پروپوگنڈاز کے اندر نہ پھنسیں؟ یہ چیز ذرا آپ ان سے پوچھو جو یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ اس سے ملک کو, اس سے جموں کشمیر کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. جو چیزیں آپ یہ نفرت والی چیزیں پھیلا رہے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر, کبھی لینڈ جہاد, کبھی لو جہاد, پتہ نہیں اور کیا کیا جہاد. ارے بھائی جہاد کا کنسپٹ اور ہے, جہاد یہ نہیں ہے. جس طرح آپ نے شروع میں کہا بھوکے کو کھانا کھلانا وہ جہاد ہے, بھی جہاد ہے. کسی غریب کو گھر بنا کے دے رہے ہیں ہمارا وہ جہاد ہے. روزہ ہم رکھ کر اللہ کی بارگاہ الہی میں وہ ہمارا ایک جہاد ہے, وہ ہم پہ فرض ہے. لیکن یہ سب چیزیں کرنے سے ہمیں کل بہت دکھ ہوا ہے. وطن عزیز کے عوام نے بھی آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے جج صاحب کہ آپ ہمیشہ ایسے مدعوں پہ بات کرتے ہیں, آپ کو پوری جموں کشمیر کی عوام اپریشیٹ کرتی ہے, ان کا بہت پیار محبت ہے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پروپوگنڈا چل رہا ہے لو جہاد کو لے کر, اس کے خلاف کوئی بلند آواز ہونی چاہیے تاکہ یہ مسلمانوں کو بار بار ڈیفیم نہ کیا جائے. بھائی یہاں ابھی تو پچھلے جو 2-4 سالوں میں جو ٹرینڈ چلا ہے وہ ٹرینڈ اس قسم کا چلا ہے کہ بھائی کسی نہ کسی طرح سے ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے. حالانکہ یہ لوگ خود بھی ایک وقت آئے گا جب یہ خود محسوس کریں گے کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوا, ہمیں بہت نقصان ہو گیا. یہ ہم لوگ تھوڑی دیر کا فائدہ دیکھتے ہیں. ہماری بدنصیبی یہ رہی ہے کہ ہماری جتنی بھی یہاں کی سیاست ہے بر صغیر میں پورے میں, اور بالخصوص ہمارے ملک میں جتنی بھی سیاست ہے وہ بڑی ہی جس کو کہتے ہیں نا مایوپک اینڈ شارٹ سائٹڈ, وہ شارٹ سائٹڈ پالیسیز ہیں. ہماری نظر رہتی ہے صرف نیکسٹ الیکشن پہ کہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جو الیکشن آ رہا ہے مجھے اس الیکشن میں جیتنا کیسے ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس میں ملک کی بہتری ہوگی یا ملک کا نقصان ہوگا. بالکل. اب بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ پچھلے 8-10 سالوں میں کم سے کم جب سے یہ جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے یہ پاور میں آئی ہے تو ان چیزوں پہ قدغن نہیں لگی. وہ جو لوگ تھے ان پر کم سے کم ایک رکاوٹ لگانی چاہیے تھی کہ یہ جو آپ ٹرمز, ڈیروگیٹری ٹرمز جو آپ استعمال کرتے ہیں, کبھی زمین جہاد, لو جہاد, میڈیا والے, لیکن ان کی پشت پنائی ہوئی, ان میڈیا والوں کی بھی پشت پنائی کی گئی اور ان لوگوں کی بھی پشت پنائی کی گئی جن لوگوں نے یہ ڈیروگیٹری ٹرمز جو ہیں وہ استعمال کی ہیں. وہ ایک بڑی خدشے والی بات ہے. اور اس سے میں یہاں پہ ایک آخری سوال ہے جو سمجھنے کرنے دیں. اس سے یہ ہوگا عامر جی, اس سے سب سے بڑی جو پرابلم یہ ہوگی کہ ہماری جو پوسٹیریٹی ہے, جو آنے والی نسل ہے, اس کے دل و دماغ میں ایک نفرت سی پھیل جائے گی, نفرت بیٹھ جائے گی جو کہ اس ملک کے لیے نقصان دہ. ایک آخری سوال ہے میرا کہ ہر قوم کے کچھ رہنما ہوتے ہیں, کچھ سربراہ ہوتے ہیں. اب دوسری کمیونٹی کو بار بار اس چیز پہ اکسایا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف لو جہاد بولو, کہ یہ لو جہاد کر رہے ہیں. لیکن یہ کچھ سیاسی چہرے ہیں یا سماجی چہرے ہیں جو انہیں گائیڈ کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ سب سے بڑے قصوروار تو وہی چہرے ہیں, وہی سماجی فیس ہیں جو دوسری کمیونٹی کو برگلا رہے ہیں, پرووک کر رہے ہیں کہ آپ یہ بولو کہ لو جہاد, لو جہاد, لو جہاد. ایون مسلمان تو یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی لفظ جہاد کا کوئی ٹرم ہی نہیں ہے, ہم نے کبھی لفظ جہاد کو سمجھا ہی نہیں ہے, ہمارے لیے لفظ جہاد کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. پھر اس طریقے سے ہمیں ڈیفیم کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو کچھ چہرے جو ہیں, کچھ فیسز جو ہیں پارٹیکولرلی جو ایک مسلمان ہماری کمیونٹی کو بار بار ٹارگیٹ کر رہے ہیں, ایسے چہروں کے لیے کس طریقے کی کارروائی ہونی چاہیے اور کیا کچھ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے بھی اپیل کی جائے کہ یہ لوگ کس طریقے کے حالات خراب کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں بار بار ایک پارٹیکولر کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ جس بیک گراؤنڈ میں مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی جو کشمیر میں وہ ایک سکھ کمیونٹی سے جو لڑکی بلانگ کرتی تھی, اب مجھے حقیقت کا پتہ نہیں, اگر تو وہ لڑکی میجر ہے انڈر انڈین میجارٹی ایکٹ اور وہ لڑکا بھی اگر میجر ہے تو یہ ان 2 فریقوں کا معاملہ ہے, اس میں مذہب نہیں آنا چاہیے. بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہیں وہ ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کرتی ہیں, وہاں کوئی نہیں کہتا یہ بھی ایک لو جہاد ہے. بہت سارے ہندو لڑکیاں مسلمانوں کے ساتھ بھی شادی کرتی ہوں گی. اب وہ 2 فریقوں کی چوائسز ہیں. آپ کو جتنے بھی کیسز ملیں گے رپورٹڈ کیسز سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے, وہ
کمیونٹی بیسڈ ریلیجن بیسڈ اپوزٹ مطلب جو پارٹیز ہیں وہ کسی دوسرے یا ریلیجن سے ہیں یا دوسری کمیونٹی سے ہیں, اس میں سپریم کورٹ نے ان کو پروٹیکشن دی ہے, پروٹیکٹ کیا ہے کہ بھئی آپ ان کو پروٹیکشن دے دو. پولیس کو ڈیوٹی لگائی ہے کیونکہ یہ دو بالغ عاقل لوگوں نے چوز کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا. ان کا حق ہے وہ زندگی کیسے جینا چاہتے ہیں. خامد مندر میں جاتا ہے, بیوی جو ہے وہ مسجد میں جاتی ہے, خامد گردوارہ میں جا رہا ہے, بیوی جو ہے وہ مندر میں جا رہی ہے. صبح الگ الگ بھگوان کو یاد کرنے کا طریقہ الگ ہے, لیکن زندگی گزارنے کا ان کا اپنا حق ہے, وہ اپنا حق گزار سکتے ہیں. بھگوان کو کس طرح سے کوئی یاد کرتا ہے, اللہ کہتا ہے, بھگوان کہتا ہے, واحے گرو کہتا ہے, وہ اس کی پرائیویٹ چوائس ہے, وہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. بالکل درست. اس میں ہمارا نہ تو قانون راستے میں آتا ہے اور نہ ہی سوشل آرگنائزیشن آنی چاہیے. رہا سوال کہ جس بیک گراؤنڈ میں آپ نے پوچھا, میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں. اگر اس بچی کے ساتھ کوئی زبردستی ہے, وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے اور ہمارے ہندوستان کے قانون کے مطابق بھی غلط ہے. بالکل یہ چیز, اگر وہ بچی بالغ ہے اور اپنی مرضی سے کر رہی ہے, وہ شادی کرنا چاہتی ہے, تو اس کو کوئی روکنا نہیں چاہیے. بالکل درست ہے. اور کہیں نہ کہیں ہمارا آج کا مدعا یہ تھا کہ لو جہاد کو لے کر جو بار بار مسلمان قوم کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے, لو جہاد لو جہاد لو جہاد. پہلے تو یہ بات بتائیں کہ یہ لو تو ٹھیک ہے, جہاد والا الفاظ آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ لو جہاد کیا ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں, کیا آئین میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے؟ اگر لکھا ہوا تو ہمیں بتائیں. اور تیسری بات سب سے اہمیت تو یہ رکھتی ہے کہ اگر شاہ رخ خان, سلمان خان کے ساتھ ساتھ اگر باقی کتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں, بھاجپا کے بڑے بڑے جو منسٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ شادی کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ لفظ جہاد کا استعمال نہیں کر رہے ورڈ, لیکن پارٹیکولرلی ایک جموں کشمیر کے اندر ایک مسلم کمیونٹی کے لیے آپ بار بار لفظ جہاد کا جو ورڈ ہے یہ استعمال کر رہے ہو. اور دوسری بات تو یہ کہ مسلمان نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم کسی کی بچی کے ساتھ جو ہے وہ بے حرمتی کریں, اس کی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلیں. یہ کبھی کوئی مسلمان نہیں چاہتا. مسلمان ایک سچا اور ایک ایمان والا انسان ہے. اگر ہماری قوم میں سے, ہماری مسلم کمیونٹی میں سے کوئی انسان غلط کرتا ہے تو اس پارٹیکولر انسان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. پر ایک انسان کی وجہ سے آپ 100 انسان کے اوپر جو ہے وہ غلط الزام نہیں لگا سکتے ہیں. اور جو یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے لو جہاد لو جہاد لو جہاد, پہلے تو یہ ایکسپلین کر کے دیں لو جہاد ہے کیا ہے, یہ کب آیا, یہ ورڈ کب ڈرائیو ہوا ہے لفظ جہاد. آپ لوگوں کو کیا اس چیز کی کوئی علم ہے؟ صرف پروپوگنڈا ہی کرنا آپ جانتے ہیں, بلکہ آپ کو ریئل انفارمیشن کسی بھی چیز کی نہیں ہے. تو پلیز برائے مہربانی کر کے مسلم قوم کو ڈیفیم نہ کریں لفظ جہاد کر کے, کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ اس مسلمان قوم کو ڈیفیم کریں گے لفظ جہاد بول کر, تو شاید کہ آتے وقت میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. فی الحال اسی طریقے سے اس اپڈیٹ کو آپ شیئر کریں اور دیکھتے رہے ڈیلی تسکین. عامر سہیل کے ساتھ, السلام علیکم.